پروردگار فرماتا ہے، حدیث روایت ہے، معصومین سے روایت ہے کہ پروردگار فرماتا ہے، خدا حکمت رکھتا ہے، دین رکھتا ہے. اس کو آپ کمپیریزن بھی کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں. خدا کہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر میں انہیں مومنین میں، مومنین کے اندر، مومنین کلوز دائرہ ہے کہ مومنین میں کچھ لوگ ایسے ہیں اگر میں انہیں نواز دوں، یعنی میں نے دے دوں، بے نیاز کر دوں، تو یہ فاسد ہو جائیں گے. خدا کہہ رہا ہے تو اس لیے میں ان کو فقر میں رکھتا ہوں، یعنی غربت میں رکھتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ یہ اگر میں نے ان کو دے دیا تو یہ فاسد ہو جائیں گے، یہ غلطیاں کریں گے، یہ گناہ کریں گے، یہ غلط کریں گے. میں اس لیے ان کو فقیر رکھتا ہوں. فقر کی حالت میں ہے، یہ میرے بارگاہ میں ہے. اگلا، کچھ لوگ ایسے ہیں اگر ان کو میں فقر میں رکھوں تو یہ فاسد ہو جائیں گے، اس لیے میں ان کو نوازتا ہوں، اس لیے میں ان کو دولت دیتا ہوں، چیزیں دیتا ہوں، ساری چیزیں دیتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اگر میں نے ان سے کھینچ لیا تو میں جانتا ہوں یہ فاسد ہو جائیں گے. تیسری، کچھ لوگوں کو میں بیمار رکھتا ہوں، بیماری دیتا ہوں، مرض میں رکھتا ہوں. کیوں پروردگار؟ کیونکہ اگر میں نے انہیں صحت دے دی تو یہ فاسد ہو جائیں گے. کمپیریزن کریں اپنی زندگی میں. جب انسان مریض ہوتا ہے کتنا خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز کرتا ہے، کتنا خدا کی بارگاہ میں تڑپتا ہے، خدا صحت دے دے. کسی کا والدین بیمار ہوں، کسی کا بچہ بیمار ہو، کیسا خدا کی بارگاہ میں ہر وقت ہوتا ہے. اور خدا کہتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں اگر میں بیمار کروں تو فاسد ہو جاتے ہیں، اس لیے میں ان کو صحت مند رکھتا ہوں. آخر میں خدا خود کہتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اپنی عبادتوں پر تکبر کرنے لگ جائیں گے، میں ان کی عبادتوں میں رکاوٹ پیدا کر دیتا ہوں. خدا کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے میں حکیم ہوں، میں دانا ہوں، میں علم رکھتا ہوں. بعض اوقات اپنی زندگی میں سوال کرتے ہیں نا، اے بیچارے بچہ بیمار کیوں پیدا ہو گیا، اس کا کیوں پیدا ہو گیا؟ خدا بہتر، تم بہتر جانتے ہو، خدا جانتا ہے بہتر. تم نے اپنی طرف سے کوشش کی، بیمار کیوں یہ مریضی مجھے آ گئی؟ ٹھیک ہے، میری اپنی غلطیاں اپنی جگہ، آئی ہیو ٹو ٹیک کیئر مائی سیلف، اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، پریکاشنز کرنی ہے، اپنا سب کچھ کرنا ہے. لیکن خوب نہیں ہو گیا، کیا کر سکتے ہیں؟ خوب یہ ہرڈلز نہیں ہیں، ہاں یہ پرابلم ہے، بٹ یو ہیو ٹو ٹیک دیز ہرڈلز ان اپرچونٹیز. اگر بیماری میرے پاس آئی ہے تو میں اس کو وسیلہ بناؤں خدا کی طرف جانے کا، وسیلہ بناؤں. میں اپنی زندگی میں بیماری آؤ، موقع مل گیا ہے، شکوہ کروں، شکایت کروں، گریہ کروں، کیا فائدہ؟ خدا تو حکیم ہے، تیرا ذکر شفا ہے، تو سریع الرضا ہے، میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، اگر تو سمجھتا ہے تو مجھے شفا دے، نہیں تو راز و نیاز. آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، جب آپ کو کوئی پرابلم آ جاتی ہے، کوئی مشکل میں پھنس جاتے ہیں، بچوں کے ایگزامز ہو رہے ہیں، ہاتھوں میں تسبیحیں آ جاتی ہیں، دعائیں آ جاتی ہیں، نمازیں شروع ہو جاتی ہیں، دعا امتحان ختم ہو گئے. انسان کو تو ایسے ہی قرآن کہہ رہا ہے کہ جب یہ دریا میں پھنستے ہیں، سمندر میں پھنستے ہیں، تو یہ میری طرف رجوع کرتے ہیں، اور جب ان کی کشتیاں کناروں پہ لگ جاتے ہیں یہ مجھے بھول جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں. اسی لیے مومن کے لیے حدیث ہے کہ 40 دن میں اگر کوئی پریشانی نہ آئے تو مومن کو پریشان ہونا چاہیے کہ کہیں خدا نے مجھے میرے حال پہ تو نہیں چھوڑ دیا. یہ اپرچونٹی ہے، یہ سفر اللہ ہے، اللہ. خدا بہتر جانتا ہے زن محترم. اسی لیے سید الشہداء نے ہر اس ہرڈل کو اپرچونٹی میں کنورٹ کر دیا. پانی بند ہوا، یہ نہیں کہا کہ خدا پانی کیوں بند کر دیا. وارث جناب اسماعیل تھے، انہوں نے ایڑیاں رگڑی تو زمزم آ گیا. سید الشہداء نہیں کر سکتے، کر سکتے تھے. نہیں، اس پیاس کو میں قیامت تک کی پیاس تک لے کے جاؤں گا. میں پیاسا رہوں گا مگر قیامت تک کے لوگوں کو سیراب کر دوں گا. میرا بچہ چھوٹا ہے، کوئی بات نہیں، میں قیامت تک کے بچوں کی حفاظت کے لیے اپنے بچوں کو قربان کر دوں گا. اپورچونٹیز تھی. تو ہم اپنی زندگی میں عزیزان محترم اس ٹریول کو آہستہ آہستہ انقطاع کریں. آہستہ آہستہ، ایک ساتھ پاسبل نہیں ہے. ہم تو خیر، میں تو ایک ادنا سے طالب علم ہوں،
میری زبان میں تو اتنی تاثیر بھی نہیں ہے، مگر آپ روایات اور حدیث سنیں. خود بیان کرتے ہیں کہ جب علماء بڑے بڑے عرفا کے درس میں جاتے تھے تو جب درس میں ہوتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ ان کو ہڈیاں کانپ رہی ہیں، بدن شیک کر رہا ہے. لیکن در سے باہر نکلتے تھے، ایک دن گزرتا تھا، دوسرا دن گزرتا تھا، نارمل لائف شروع ہو جاتی تھی. یہ تو علماء. اصحاب فرماتے ہیں یا رسول اللہ، جب مسجد میں آپ کے سامنے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ملائکہ ابھی ادھر آئیں گے، لیکن جیسے ہی باہر نکلتے ہیں وہی دنیا آ جاتی ہے. کچھ نیچرل پروسیس ہے. مجلس میں دل نرم ہوتا ہے سید الشہداء کی وجہ سے، ان کے ذکر کی وجہ سے. باہر نکلتے ہیں پھر وہی زندگی، پھر وہی گفتگو، پھر وہی زبان، پھر وہی آنکھیں، پھر وہی کان، پھر وہی غلطیاں. اس کو آہستہ آہستہ پروسیجر کو لمبا کرنا، نور گین کرنا ہے اور نور کی حفاظت کرنی ہے. یہ جو نور حاصل ہوتا ہے ذکر الہی سے، اسے اپنے وجود میں سنبھالنا ہے. اس کے ٹائم کو بڑھاتے چلے جائیں، آہستہ آہستہ خود ہم اس سفر کی طرف نکل جائیں گے جس کے لیے ہمیں خلق کیا گیا ہے.